ہم بات کریں گے اس عظیم فلسفی کے بارے میں جس کے سر پر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس عظیم فلسفی کے بارے میں جس نے ایک ہی لڑکی کو 3 بار پرپوز کر دیا لیکن تینوں بار ہی اس لڑکی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس عظیم فلسفی کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپریسیشن کی مانگ کرتا ہوا اس دنیا سے چل بسا لیکن اس کو اپریسیشن نہ مل سکی۔ ہم بات کر رہے ہیں فریڈرک نیشے کے بارے میں۔ عیسائیت کے خلاف بغاوت کرنے والا یہ شخص پادری خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ ہم اس کے والد سے آغاز کرتے ہیں۔ فریڈرک نیشے کے والد کا نام کارل لیڈوگ نیچے تھا جو جرمنی کے ایک سیکسونی علاقے کا پادری تھا۔ کارل لیڈوگ کوئی عام پادری نہیں تھے بلکہ فریڈرک ولیم چہارم کے ساتھ خاصی عقیدت تھی اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس تھا۔ کارل لیڈوگ کی صحت جوانی کے دنوں میں ہی خراب رہتی تھی۔ جوانی کے دنوں میں وہ بہت زیادہ بیمار رہتے تھے اور موسیقی سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ پادری نیچے اور ان کی بیوی فرانسسکا نیشے کو اپنے پہلے بیٹے کے لیے 4 سال انتظار کرنا پڑا۔ فریڈرک نیشے ان کا پہلا بچہ تھا جو کہ 15 اکتوبر 1844 کے اندر پیدا ہوا۔ کارل لیڈوگ کے لیے یہ دن بہت خوبصورت تھا کیونکہ اسی دن فریڈرک ولیم چہارم کی برتھ ڈے تھی اور اسی دن یہ نیشے پیدا ہوا، تو اس کا نام اسی عقیدت کی وجہ سے فریڈرک ولیم نیشے رکھ دیا گیا۔ نیشے کیونکہ اس کے والد کا نام تھا اور فریڈرک ولیم چہارم کے نام کی نسبت کے ساتھ یہ نام جو ہے اس کا رکھا گیا۔ فریڈرک نیشے خاموش رہنے والا بچہ ثابت ہوا اور اس نے بہت دیر بعد بولنا شروع کیا۔ فریڈرک نیشے کی پیدائش کے بعد جلد ہی اسے ایک بہن اور ایک بھائی بھی مل گیا۔ اگست 1848 کے اندر فریڈرک کے والد سیڑھیوں سے گر پڑے اور ان کا سر پتھر سے ٹکرایا اور وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے اور 1 سال تک وہ چارپائی کی نظر ہو گئے، اور 1 سال بعد 1849 میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس وقت فریڈرک نیشے کی عمر صرف 5 برس تھی۔ نومبرگ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے پیفورٹا کی قدیم درسگاہ واقع تھی۔ اس کو جرمنی کے بہترین سکولوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اصل میں یہ ایک بورڈنگ سکول تھا جو 12ویں صدی میں لاطینی مغرب کی طرف سے آنے والے چند پادریوں نے قائم کیا تھا۔ جرمنی کی تاریخ میں نمایاں ہونے والی کئی شخصیات نے اس درسگاہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نیشے وہاں داخلہ لینا چاہتا تھا مگر والدہ ہچکچاتی تھی۔ وہ اپنے لاڈلے کو نظروں سے اوجھل نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اکتوبر 1858 میں نیشے کو وہاں وظیفہ مل گیا۔ آخر کار والدہ نے بھی اس کو اس رہائشی اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس طرح فریڈرک نیشے کے شب و روز گزرتے رہے۔ ہر سال اسکول 1 ماہ کے لیے بند ہوتا تو وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں آوارہ گردی سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں۔ اس اسکول میں نیشے 17 برس کا ہو گیا۔ اب وہ افسردہ اور اداس رہنے لگا۔ یہی وہ دن تھے جب فریڈرک نیشے لکھنے اور پڑھنے کی طرف مائل ہونے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے کہانیاں اور ڈرامے لکھا کرتا تھا اور وہ شاعری میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ انہی دنوں میں فریڈرک نیشے کا ایمان ڈولنے لگا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد کے ساتھ چمٹا رہے، لیکن اس کے ایمان کے ساتھ ایک لکیر آ گئی تھی، ایک دراڑ پڑ گئی تھی جو اسے مذہب سے دور لیے جا رہی تھی، اور وہ مسلسل مذہب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں اسے محسوس ہونے لگا کہ میں کسی رہبر یا مرشد کے بنا اپنی زندگی کے فاصلے طے نہیں کر سکتا اور زندگی کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا۔ اسے ایک مرشد اور گرو کی تلاش تھی۔ 1861 میں فریڈرک نیشے نے ان مسائل کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ مسائل تھے جو پوری زندگی اس کے دل و دماغ پر چھائے رہنے والے تھے، اور یہی وہ سال تھا جب وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہوا۔ لیکن وہ اس درد کے ساتھ ساتھ اس نے اسکول کا کام جاری رکھا، لکھنے پڑھنے کا کام جاری رکھا اور مختلف طرح کے مضمون بھی لکھا کرتا۔ ایک بار فریڈرک نیشے اپنے استاد کے گھر دعوت پر گیا تو وہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کے لیے کھلبلی سی مچنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب فریڈرک نیشے نے کسی صنف نازک کو اپنے دل پہ اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار سوچتا رہتا کہ میں نے اس کو کون سی کتابیں گفٹ دینی ہیں۔
وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا رہتا، لیکن وہ لڑکی پیفورٹا سے چلی گئی اور جلد ہی فریڈرک نیشے اپنے معمول کے کاموں پہ واپس لوٹ آیا۔ ڈپلومہ لے کر وہ پیفورٹا سے فارغ ہوا، لیکن ڈپلومے میں اس نے کوئی خاص اچھے نمبر نہیں لیے تھے، لیکن جو اس کے اساتذہ تھے انہوں نے مرحوم پادری کے بیٹے کی حیثیت سے اس کو پاس کروا دیا۔ اب فریڈرک نیشے 18 برس کا ہو چکا تھا اور اس کے طور اطوار بدلنے لگے تھے۔ 1862 میں فریڈرک نیشے نے بون یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس نے کلاسیکی لسانیات اور الہیات کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ الہیات کہاں سے ٹپک پڑی؟ کیا فریڈرک نیشے دل ہی دل میں پادری بننے کے خواب دیکھ رہا تھا؟ لیکن ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فریڈرک نیشے کے دل و دماغ پر بہت سارے سوال چھائے ہوئے تھے اور وہ ان کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ جب 1862 کا آخری مہینہ آیا تو فریڈرک نیشے اپنی آوارگیوں سے پیچھے ہٹنے لگے اور ان کے دل و دماغ پر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان رہنے لگے۔ 1865 کے سال کے آخری ہفتے چل رہے تھے۔ نیچے لیپزگ میں تھا۔ کئی اندیشوں اور وسوسوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ اسی کیفیت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالنا تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ نے اس کی جسمانی قوت کو تباہ کرنا تھا اور آخر کار ذہنی طور پر مفلوج کرنا تھا۔ دوسرے واقعہ کا تعلق اس کی ذہنی نشو نما کے ساتھ تھا۔ زندگی میں بہت سی بدبختیوں اور دکھوں کا باعث بننے والا پہلا واقعہ کولون میں پیش آیا، جہاں وہ تفریح کی غرض سے گیا تھا۔ گھومتے گھومتے یا شاید ارادے سے وہ اس قصبے کے طوائف کی طرف چلا گیا۔ وہ ہم کو یقین دلاتا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر اس کوچے میں جا پہنچا تھا۔ اس اجنبی قصبے میں اس نے ایک کلی سے کہا تھا کہ وہ اس کو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جائے، اور وہ کم بخت کلی ہمارے فلسفی کو چکلے کی طرف لے گیا۔ ایک دوست کو اس نے یہ قصہ یوں سنایا تھا کہ اچانک ہی میں نے اپنے آپ کو آدھی درجن کے قریب بھڑکیلے اور باریک جالی کے لباس میں ملبوس پریوں کے جرمٹ میں پایا، جو سب کی سب بڑی امیدواری سے مجھ کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے میری سیٹی گم ہو گئی۔ یا الہی، میں کہاں آ نکلا ہوں اور یہ حسینائیں کون ہیں؟ وہاں ایک پیانو رکھا تھا، میں نے اس کا سہارا لیا اور دھن چھیڑی۔ تب میری جان میں جان آئی اور آخر وہاں سے بھاگ نکلا۔ خیر، ہمارے پاس اس واقعے کی ایک ہی شہادت ہے اور وہ خود نیشے کا بیان ہے۔ پھر ہم کیسے جانیں کہ وہ محض کلی کی حماقت یا شرارت سے چکلے میں جا پہنچا تھا یا اس کا اپنا بھی کوئی ارادہ تھا؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اس نے بس پیانو کے چند سر دبائے تھے یا کسی اور شے سے بھی چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ البتہ ہم آسانی سے یہ مان سکتے ہیں کہ ان ایام میں اگرچہ وہ زندگی کی 21 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن جنسی تجربے سے محروم تھا۔ وہ کمارا تھا مگر جنسی معاملات سے بے نیاز نہ تھا۔ ایک بار اس نے ایک دوست سے سرگوشی میں کہا تھا، مجھے تسکین کے لیے 3 عورتوں کی ضرورت ہوگی۔ نیشے لوٹ آیا مگر وہ پریاں اس کے خیالوں سے نہ نکلیں۔ شاید اس کو یہ احساس ہوا ہو کہ چکلے میں پیانو کے علاوہ بھی دلچسپ چیزیں تھیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ وہاں گیا۔ اس کے بعد سواں نگار کہتے ہیں کہ لیپزگ واپس آنے پر وہ اس قسم کی جگہوں پر جاتا رہا تھا، مگر جلد ہی بیمار ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا مگر ڈاکٹر نے اس کو یہ نہ بتایا کہ وہ آتش کی زد میں آ گیا ہے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ یہ بیماری لا علاج تھی، اور نیک دل ڈاکٹر مریضوں سے اس قسم کی باتیں چھپا لیا کرتے تھے۔ خیر، اس واقعہ کے بعد نیشے نے زندگی بھر جنسی لذت سے محروم ہی رہنا تھا۔ عورتوں کی قربت بھی اس کو کم ہی نصیب ہوئی، لیکن وہ ان پر ساری عمر طنزیہ جملے پھینکتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو اس کی ذہنی نشوونما کرنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ اپنی پسند کی پرانی کتابیں ڈھونڈنے کے لیے ایک روز وہ پرانی کتابوں کی ایک دکان پر گیا۔ وہاں اس کی نظر شوپنہار کی کتاب دنیا ایک تصور کی حیثیت سے پر پڑی۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے، میں نے اس نامانوس کتاب کو ہاتھوں میں لیا اور اس کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس عالم میں خدا جانے کس شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ لے لو یہ کتاب لے لو۔ میں کوئی کتاب جلد بازی میں نہیں خریدا کرتا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، اس روز میں نے اپنا یہ اصول بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کتاب خرید لی۔ اپنے کمرے میں واپس پہنچتے ہی میں نے اس نئی سوغات کو لے کر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اس کو پڑھنے لگا۔
ان چند جملوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے شوپنہار نے ہمارے فلسفی کو دبوچ لیا تھا۔ وہ اس سنکی فلسفی کا چیلا بن گیا۔ ان دنوں ویسے بھی اسے کسی گرو اور مرشد کی تلاش تھی، کیونکہ وہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے یہ 2000 صفحات پر پھیلی ہوئی یہ کتاب پڑھ ڈالی۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں، یہ کتاب فریڈرک نیچے کی پیدائش سے 25 برس پہلے شائع ہوئی، اور اس کتاب کو لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ کتاب کے شائع ہونے کے 15 سال بعد جب شوپنہار اپنے پبلشر کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کتنے نسخے باقی رہ گئے ہیں، تو اس نے جواب دیا، بہت کم نسخے باقی رہ گئے ہیں، باقی میں ردی کے طور پر ایڈیشن کو بیچ چکا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب پبلشر جو ہے وہ ردی کے طور پر ایک کتاب کو بیچ رہا ہے تو اس کتاب کے بارے میں کیا اس کی اہمیت ہوگی۔ لیکن فریڈرک نیچے اس کتاب کو پڑھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس کو لگا کہ یہ کتاب جیسے میرے ہی لیے لکھی گئی تھی، اور کتاب کے لیے اس کا جو وہ مرشد ہے وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ فریڈرک نیچے نے اپنے دوستوں کو متاثر کرنے اور شوپنہار کی دائرہ میں شامل کرنے کے لیے اس نے ایک مضمون بھی لکھا۔ اس مضمون میں فریڈرک نیچے نے لکھا کہ شوپنہار ایک سچا اور ایماندار فلسفی ہے، وہ بہادر ہے اور ہر بات بالکل کھری کرتا ہے۔ یہ کسی بھی فلسفی کی عام صفت ہوتی ہے، اور یہ ہمارا زمانہ جو ہے یہ شوپنہار کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شوپنہار سے کتنا زیادہ متاثر تھے اور وہ کتنا زیادہ شوپنہار کی عقیدت کرتے تھے۔ اسی طرح فریڈرک نیچے کے شب و روز گزر رہے تھے۔ 1867 میں پروشیا کی فوجی مہم جاری تھی، اور اب تک فریڈرک نیچے جو ہے وہ جنگ سے یا فوجی خدمات سے بچتا آیا تھا، لیکن اس بار اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور اس کی قد و قامت کی وجہ سے فوجی جو ہیں وہ اس مغالطے میں آ گئے کہ ایک مضبوط جسم کا مالک ہے۔ لیکن جب انہیں ایک فوجی دستے میں بھیجا گیا، گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے فریڈرک نیچے گر پڑے اور اس کو شدید چوٹ آئی۔ اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا، اس کا وہاں پر علاج چلتا رہا۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو اس کو لانس نائک پر ترقی دے کر اس کو سیدھا گھر بھیج دیا گیا۔ واپس آ کر فریڈرک نیچے لیپزگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اس نے اتنے شوق سے اور اتنی محنت سے تعلیم حاصل کی کہ اس کے استاد اس پر فخر کرنے لگے تھے، لیکن وہ ابھی بھی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کبھی وہ فرانس جا کر آوارہ گردی کرنے کا سوچتا تو کبھی کیمیا کا علم حاصل کرنے کا اس کو شوق بیدار ہوتا۔ یہی دن چل رہے تھے، اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس نے رچرڈ واگنر کو دریافت کیا۔ رچرڈ واگنر ایک موسیقار، فلسفی، انقلابی اور شاعر تھا۔ اس وقت کے جرمن اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ رچرڈ واگنر کی عمر اس وقت 59 ایئرز کے قریب تھی۔ فریڈرک نیچے کے لیے رچرڈ واگنر کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ اس کی صحبت میں جانا چاہتا تھا۔ ایک دن فریڈرک نیچے کو اس کے دوست کی جانب سے خط ملتا ہے کہ اگر وہ رچرڈ واگنر سے ملنا چاہتا ہے تو 3:45 بجے تھیٹر میں آ جائے۔ یہ خبر سن کر وہ جوش سے مچلنے لگا۔ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ اور اتنا زیادہ پرجوش تھا کہ جس کے بارے میں وہ صرف تصور کرتا تھا، قدرت نے اس کو ملانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اب وہ بہت بے چین تھا کہ جلد ہی وہ ٹائم آئے اور میں اس سے جا کے ملوں۔ وہ فوراً ایک ٹیلر کے پاس گیا اور اس کو اپنا ناپ دیا تاکہ وہ اس کے لیے ایک اچھا سا کوٹ تیار کرے۔ جب ملنے کا وقت قریب آیا تو وہ ٹیلر کے پاس گیا۔ کوٹ تو ریڈی تھا، ٹیلر نے پیسے مانگے، لیکن ہمارے فلسفی کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں تھے۔ مجبوراً ہمارے فلسفی کو وہی پرانا کوٹ پہن کر رچرڈ واگنر سے ملاقات کرنی پڑی۔ ملاقات انتہائی دلکش رہی۔ رچرڈ واگنر کو بتایا گیا کہ فریڈرک نیچے اس کا بہت بڑا فین ہے اور اس سے خاصی عقیدت رکھتا ہے۔ فریڈرک نیچے خود لکھتا ہے کہ جب میری پہلی ملاقات رچرڈ واگنر سے ہوئی تو اس خوشی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور پرجوش تھا، اور مزیدار بات یہ تھی کہ رچرڈ واگنر شوپنہار کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتا تھا، اور وہاں پر رچرڈ واگنر نے کہا کہ شوپنہار ہی فلسفیوں میں صرف ایک فلسفی ہے جو موسیقی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔
دونوں کے درمیان یہ ملاقات کافی دلچسپ رہی جس نے فریڈرک نیشے کی دنیا بدل دی۔ اگر دیکھا جائے تو رچرڈ واگنر کے پاس کوئی خاص فلسفہ نہیں تھا جس سے وہ دوسروں کو متاثر کرتا، لیکن اس کی شخصیت اتنی دلچسپ اور اتنی سحر کن تھی کہ لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، یعنی ایک جادوگر کی حیثیت سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ہنر اس شخص کو خوب آتا تھا، اسی وجہ سے فریڈرک نیشے بھی اس کی عقیدت کا قائل ہو گیا۔ فریڈرک نیشے نے رچرڈ واگنر کی بے تکی سی کتابوں کو پڑھا اور ان کی تعریف کے پل باندھنے شروع کر دی۔ واگنر نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور محبت بھرے انداز میں اس نے مجھ کو دعوت دی کہ میں موسیقی اور فلسفے پر باتوں کے لیے دوبارہ آؤں۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی، نیچے گھر لوٹ آیا، مگر اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ ویسا واپس نہ آیا جیسا کہ گیا تھا، وہ دیوتاؤں جیسی ایک شخصیت سے مل کر آیا تھا۔ واگنر سے پہلی ملاقات کے چند ہی روز بعد نیشے کی زندگی میں ایک اور تبدیلی آنے والی تھی۔ اس بار اس کے ایک مہربان استاد رٹشل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ رٹشل نے ایک روز اس سے کہا، میں تم کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں، کیا تم باسل یونیورسٹی میں استاد بننا چاہو گے؟ بلا شبہ نیشے کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ وہ 24 سال کا تھا، ابھی اس کی ڈاکٹریٹ بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ اس نے رٹشل سے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ رٹشل نے وضاحت کی کہ اس کو باسل یونیورسٹی سے ایک خط موصول ہوا ہے اور یونیورسٹی والوں نے پوچھا ہے کہ لسانیات کے موضوع پر حال ہی میں جریدہ را ٹینشن فریم میں عمدہ مقالات لکھنے والا فریڈرک نیشے کس قسم کا شخص ہے؟ آیا اس کو لسانیات کے پروفیسر کی ذمہ داریاں سونپنی چاہیے؟ رٹشل نے اس خط کا مثبت جواب دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے نیشے کو نابغہ ٹھہرایا تھا۔ مہربان استاد رٹشل نے مزید بتایا کہ تقرری کا معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ نیشے یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا، اس کو اپنے آپ پر فخر ہوا، لیکن رنج بھی ہوا۔ بات یہ ہے کہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ پورا 1 سال آزادی سے بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں کئی منصوبے اس کے ذہن میں تھے، مگر اب وہ یہ پیشکش کیسے مسترد کر سکتا تھا؟ اس نے پروفیسر رٹشل کی تجویز قبول کر لی۔ رٹشل بون اور لیپزگ یونیورسٹی میں نیشے کا استاد رہا تھا اور اس کی اچھی طبیعت سے خوب واقف تھا، مگر اس کو خدشہ تھا کہ نیشے نے بیک وقت کئی شعبوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ وہ لسانیات کے ساتھ فلسفہ، میٹا فزکس، شاعری اور موسیقی پر توجہ دینے لگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکھر کر رہ جائے۔ رٹشل ہمیشہ اس کو خود کو سمیٹنے اور کسی ایک نقطے پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کے لیے تلقین کرتا، مگر نیشے کے لیے محض لسانیات کے لیے خود کو وقف کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ باسل یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر نیشے کی تقرری ہو گئی۔ لیپزگ میں اس کے اساتذہ کو علم ہوا تو وہ خوش ہوئے۔ باسل یونیورسٹی میں اپنے ہمسر پروفیسر کا امتحان لینا ان کو اچھا نہ لگا، چنانچہ انہوں نے امتحان کے بغیر سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر نیشے کو سند سے نواز دیا۔ نیشے جب سوئٹزرلینڈ کی باسل یونیورسٹی پہنچا تو اس کو لسانیات کے ساتھ ساتھ فلسفے کے اضافی لیکچر دینے کو بھی کہا گیا۔ وہ فلسفہ اور لسانیات، جمالیات اور ادبیات عالیہ کے مطالعے کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ تہذیب کے نقائص کا تجزیہ کرنے کا طریقہ وضع کرنے کا خواہاں تھا۔ جلد ہی اس نے خود کو یونیورسٹی کے ممتاز نوجوان اسکالرز کے طور پر منوا لیا۔ انہی دنوں جیک برگ ہارٹ کے ساتھ اس کو دوستی کا موقع ملا۔ وہ یونیورسٹی میں استاد تھا اور ثقافتی تاریخ کا عظیم اسکالر مانا جاتا تھا۔ برگ ہارٹ نے تحریک احیاء علوم کا تاریخی تصور پیش کیا تھا۔ نیشے اس کے علم سے بہت متاثر ہوا، مگر نیشے اس کو گرو نہ بنا سکا۔ بات یہ ہے کہ واگنر کے روپ میں اس کو اپنا گرو پہلے ہی مل چکا تھا۔ نیشے اور واگنر کے تعلقات بڑھتے جا رہے تھے۔ 1869 کے آخر تک نیشے گویا اس موسیقار کے خاندان کا ایک رکن بن چکا تھا۔ گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور وہ جب چاہے وہاں آ سکتا تھا۔ جب وہ آتا تو واگنر کے بچوں کی دیکھ بھال اس کے ذمہ آ جاتی۔ بچے اس کے ساتھ بڑے بھائی جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ نیشے دوستوں سے اس کے نثری تحریروں کا مطالعہ کرنے کی سفارش کیا کرتا تھا۔ اس نے واگنر کی کتاب ریاست اور مذہب کو بھی سراہا تھا، جو بلا شبہ ایک فضول سی کتاب تھی۔
گرو سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ واگنر کے فلسفے کے بنیادی تصورات سے نیشے نے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ 1871 میں پبلش ہونے والی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی انہی دنوں اس نے لکھنا شروع کی تھی۔ سقراط کو یونان کا سب سے زیادہ قابل فرد قرار دینے والوں کی کمی نہیں۔ صدیوں سے ایتھنز کے اس بزرگ فلسفی کو عزت و احترام کا مقام دیا جا رہا ہے، لیکن نیشے اس پر یہ الزام عائد کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا کہ یہی وہ بدصورت شخص تھا جس نے قدیم شاعری کو فنا کر ڈالا۔ وہ فلسفی نہ تھا، اس نے کچھ لکھا اور نہ ہی کبھی کوئی درس دیا۔ وہ تو بس کھلے بازاروں میں بیٹھ کر راہگیروں کو روکتا اور اپنی منطقی کلا بازیوں سے ان کو حیران کرتا، راہگیروں کو ان کی جہالت اور بے خبری کا احساس دلاتا، ان پر ہنستا اور ان کو اپنے آپ پر ہنسنے پر مجبور کرتا۔ نیشے یہ بھی کہتا ہے کہ سقراط کا طنز ان سادہ لو اعتقاد کی توہین کرتا تھا جو یونانی نسلوں کو توانائی عطا کرتے رہے تھے۔ برتھ آف ٹریجڈی میں فریڈرک نیشے نے کرسچینٹی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کرسچینٹی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی۔ آج کے زمانے کے بہت سے لوگ اس کو کرسچینٹی کی مثبت تعریف قرار دیں گے، لیکن نیشے اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرسچینٹی غلاموں اور غریبوں کا مذہب ہے اور اس میں آزاد اور تخلیقی افراد کے لیے کشش رکھنے والی کوئی بات نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ مذہب ہماری طاقتور اور مثبت جبلتوں کو روند ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ انسانوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا، ان کو جرت، بہادری، بغاوت اور جدوجہد سے دور کر کے گوشہ نشینی اور مسکینی کی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ فریڈرک نیشے کی کتاب مکمل ہو چکی تھی، لیکن کیا ہی عجیب بات ہے کہ فریڈرک نیشے کی یہ کتاب پبلش کرنے کے لیے اسے کوئی پبلشر ہی نہیں مل رہا تھا۔ فریڈرک نیشے کا خیال تھا کہ اس کی یہ کتاب فن اور فکر کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، لیکن اسے کوئی بھی پبلشر جو ہے وہ چھاپنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے بہت سارے پبلشر سے رابطے کیے، لیکن کوئی بھی پبلشر اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تو پھر اس نے اپنی ہی کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم کر کے مختلف جرائد میں شائع کرنے کا سوچا، اور پھر وہ اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک چھوٹی سی کتاب دنیا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں دینے پر مجبور ہو گیا ہوں، کیا عجب اور کیا حماقت کی بات ہے۔ لیکن پبلشر کا یہ جواز بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اس کتاب کو عجیب و غریب کتاب سمجھتے تھے جس میں جدید جرمن کو قدیم یونان کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا، عیسائیت کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ آخر کار فریڈرک نیشے نے واگنر کے پبلشر سے رابطہ کیا، تو واگنر کا پبلشر جو تھا وہ اس کتاب کو چھاپنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب کتاب چھپ گئی تو فریڈرک نیشے نے کتاب کا پہلا نسخہ اپنے گرو رچرڈ واگنر کی خدمت میں بھیجا۔ رچرڈ واگنر نے اس کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ میں نے اس طرح کی خوبصورت کتاب آج تک نہیں پڑھی۔ فریڈرک نیشے نے اپنی اس کتاب کا ایک نسخہ کوسیما کو بھیجا جو کہ رچرڈ واگنر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ فریڈرک نیشے کوسیما کو دل ہی دل میں چاہتا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتا تھا کیونکہ یہ اس کے گرو کی بیوی تھی۔ کوسیما نے جب کتاب پڑھی تو اس نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ واہ کیا خوبصورت کتاب ہے، کتنی گہری اور کتنی گستاخ ہے۔ 1872 میں فریڈرک نیشے کے گرو کی برتھ ڈے تھی جس میں فریڈرک نیشے کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ وہاں پر فریڈرک نیشے کے گرو نے فریڈرک نیشے کو کچھ ہدایات دیں جن کو فریڈرک نیشے نے پسند نہیں کیا۔ اس کا گرو چاہتا تھا کہ فریڈرک نیشے تعلیمی نظام کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیکچر دیا کرے۔ یہ چیز فریڈرک نیشے کو پسند نہیں آئی اور وہ فریڈرک نیشے جو ہے وہ اپنے گرو سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگا۔ فریڈرک نیشے کا یہ خیال تھا کہ اس کا گرو اس کے اوپر زبردستی کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فریڈرک نیشے نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ فریڈرک نے ایک روزنامچے میں لکھا کہ رچرڈ واگنر کے طور اطوار بدل رہے ہیں اور اس کا انداز آمرانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ واگنر میں اس قدر حوصلہ مندی نہیں کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو آزاد اور عظیم بنا سکے، وہ وفادار نہیں، وہ شکی مزاج ہے اور خود پرست بھی۔ یہ جملے نیشے کی زندگی میں آنے والے ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلسفی گرو کی خود پرستی اور عظمت کے خبط سے بیزار ہونے لگا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کرنے لگا ہوگا کہ گرو کے سامنے اس کی شخصیت دبتی جا رہی ہے،
لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور گرو کے حلقہ اثر سے نکلنا چاہا۔ نیشے کے اس رویے کا مناسب جواز بھی موجود تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واگنر عظیم فنکار تھا، لیکن وہ نیشے کے فلسفیانہ فکر کے معیار پر پورا نہ اترتا تھا۔ 1873 کا سال ختم ہوا تو نیشے اپنی ایک اور خوبصورت کتاب مکمل کر چکا تھا۔ یہ کتاب، بلکہ یوں کہیے کہ کتابچہ، 1874 کے فروری کے مہینے میں شائع ہوا۔ یہ کتاب تاریخ کے علم کے خلاف لکھی گئی تھی، اور تاریخ وہ علم ہے جس پر جدید دور کے لوگ فخر کرتے ہیں۔ خاص طور پر نیشے کے زمانے کے اہل یورپ تاریخ پر بہت نازاں تھے۔ وہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے اور دنیا ان کے قبضے میں چلی آ رہی تھی۔ اس برتری کو وہ اپنی تاریخ کا ثمر خیال کرتے تھے۔ شاید اس معاملے میں وہ حق بجانب تھے۔ خود تاریخ کی تعبیر اس زمانے کے یورپ میں ترقی، خوشحالی اور عظمت کی طرف مسلسل پیش قدمی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ فریڈرک نیشے اس خیال سے لکھ رہا تھا کہ تحریر کی اشاعت کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہا جائے گا اور ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ جب یہ نہ ہوا تو وہ مایوس ہو گیا۔ لگتا ہے کہ قارئین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی سے ہمارے فلسفی کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو بھی ٹھیس لگی۔ چنانچہ اس نے مایوسی کی اذیت ناک کیفیت میں ایک دوست کو خط لکھا: میں خود اعتراف کر کے اپنے بارے میں تمہاری خود فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں کسی شے کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ رچرڈ واگنر شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ وہ جرمن گیت لکھتا اور جرمن لوگ اس کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن ادھر فریڈرک نیشے اپنے اس گرو سے بیزار رہنے لگا تھا۔ 1874 میں رچرڈ واگنر کے برتھ ڈے کے موقع پر فریڈرک نیشے کو دعوت دی گئی، لیکن فریڈرک نیشے نے شرکت سے صاف انکار کر دیا۔ کوسیما اور رچرڈ واگنر اب بھی فریڈرک نیشے کو چاہتے تھے، لیکن جب فریڈرک نیشے نے رچرڈ واگنر کے جنم دن میں شمولیت اختیار نہیں کی تو رچرڈ واگنر نے اس بات کو دل پر نہیں لیا۔ بعد میں اس نے دوبارہ فریڈرک نیشے کو خط لکھا کہ آؤ کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، لیکن فریڈرک نیشے بالکل دور رہنا شروع ہو گیا اور وہ رچرڈ واگنر کی صحبت سے بالکل ہی دور چلا گیا۔ اس شہرت کی وجہ سے رچرڈ واگنر کی صحبت میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کو فریڈرک نیشے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ رچرڈ واگنر کی صحبت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں قریب سے نہیں بلکہ صرف دور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نیشے کے دن باسل یونیورسٹی میں گزر رہے تھے، لیکن وہ آنکھوں اور سر درد کے باعث بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ اس وجہ سے اس کو یونیورسٹی سے 1 سال کے لیے چھٹی بھی لینا پڑی، لیکن اس کی یہ بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہ وہ بیماری تھی جس نے اس کو زندگی بھر پریشان کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ فریڈرک نیشے اس پریشانی اور اس سر درد اور آنکھوں کے درد سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہ کر سکا اور مسلسل اس پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہا۔ کبھی کبھار فریڈرک نیشے کو درد شیفتہ کا دورہ پڑتا اور وہ نڈھال ہو جاتا تھا۔ 1876 کے آخری دنوں میں ہمارا فلسفی پال رے اور مادام فرالین کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ وہاں پر واگنر بھی آ نکلا۔ یہ وہ دن تھے کہ جب اس موسیقار پر مذہبی خیالات اور جذبات پوری طرح غالب آ چکے تھے اور وہ مسیحی زندگی گزارنے کے لیے جتن کر رہا تھا۔ وہ رے سے مل کر خوش نہ ہوا کہ رے یہودی تھا۔ اس نے نیشے کو خبردار کیا کہ بچ کر رہو، یہ شخص تمہارے لیے کسی خیر کا باعث نہ بنے گا۔ نیشے نے یہ بات سنی تو خاموش رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد واگنر کی یہ پیش گوئی اس وقت درست ثابت ہو گئی جب نیشے اور رے ایک لڑکی کی وجہ سے رقیب بن گئے۔ ہمارے پاس یہ جاننے کا ایک قابل اعتماد وسیلہ موجود ہے کہ باسل یونیورسٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد جب نیشے جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے صحت کھو رہا تھا اور اس کے لیے عام لوگوں کی طرح معمول کی زندگی بسر کرنا روز بروز دشوار ہوتا جا رہا تھا، تو ان دنوں میں اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی؟ نگر نگر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کون سے جذبات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے؟ یہ قابل اعتماد وسیلہ نیشے کی کتاب انسانیت، بے حد انسانیت، آزاد خیالوں کے لیے ایک کتاب ہے۔ اس کا شمار نیشے کی مشہور کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اس کی کہاوتوں اور اقوال کا مجموعہ ہے۔
یہ کتاب 1878 میں منظر عام پر آئی۔ اس کی اشاعت نے دوسری باتوں کے علاوہ مصنف کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی کہ واگنر کے ساتھ اس کے تعلقات کم و بیش ختم ہو گئے۔ مصنف نے اس میں فرانسیسی آرٹ کو سراہا ہے اور رومانوی دعووں کو رد کیا ہے۔ واگنر کے لیے یہ دونوں باتیں قابل قبول نہ تھیں۔ وہ جرمن عظمت کے آگے کسی اور چراغ کو جلتے ہوئے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کے لیے یہ امر بھی ناگوار تھا کہ نیشے نے اپنی اس کتاب میں مستقبل کی موسیقی کے ہیجان انگیز چرچے نہ کیے تھے۔ اس کتاب میں نیشے نے ایسا انداز بیاں اختیار کرنا شروع کیا جس کے سبب آخرکار اس کو جرمن زبان کا بڑا ادیب مان لیا گیا۔ قبل ازیں اس کا اسلوب واضح اور مبارزت پسند رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات کو صاف اور رواں انداز میں بیان کرتا تھا اور جا بجا دوسروں پر چوٹ بھی کیے جاتا تھا۔ اب اس نے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے دلائل پیش کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے اور کسی نقطے کو ثابت کرنے یا کسی تصور کو رد کرنے کا انداز چھوڑ کر کہاوتوں، حکایتوں اور اقوال کی صورت میں اپنے خیالات پیش کرنے کا طریقہ اپنایا۔ یہ دنیا کی بعض الہامی کتابوں اور شاعروں کا اسلوب ہے۔ مشرقی دنیا کے بہت سے ولی اور دانشور بھی اس طریقہ کو عزیز رکھتے تھے۔ اب نیشے شعوری طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ اس کی آئندہ تحریریں بھی اسی اسلوب میں لکھی جانے والی تھیں۔ اس انداز نگارش کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی موضوع پر بات کرتا ہے اور پھر جلد ہی کسی اور موضوع کی طرف نکل جاتا ہے، گویا وہ منطق کے بنیادی تقاضوں کے دوش بدوش تسلسل سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ خامیاں بلا شبہ موجود ہیں، لیکن نیشے کی کتاب انسانیت بے حد انسانیت نے اس کو زمانے کے بہترین نفسیات دان کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ انسانیت بے حد انسانیت جب لکھی جا چکی تھی تب نیشے کے دل کے کسی کونے میں اپنے پرانے گرو کے لیے محبت اور احترام کا کوئی نہ کوئی شائبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ کتاب پر اپنا نام دینے سے گریزاں تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ واگنر اس کتاب سے خوش نہ ہوگا، مگر ناشر نے مصنف کے نام کے بغیر کتاب شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ تب نیشے کو نام دینا ہی پڑا۔ مئی 1878 میں یورپ والٹیر کی 100 سالہ برسی منانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ نیشے نے انہی دنوں کتاب بازار میں لانے اور اس کو والٹیر سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب شائع ہو گئی تو اس کا ایک نسخہ روڈے کو بھی بھیجا گیا، مگر اس کو کتاب پسند نہ آئی۔ ایک اور نسخہ واگنر کی خدمت میں بھی روانہ کیا گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس چپ رہا۔ نیشے البتہ قیاس کر سکتا تھا کہ واگنر کے حلقے میں کیا چہمگوئیاں ہو رہی ہوں گی۔ اس حلقے کے لوگوں نے کتاب اور مصنف کا مذاق اڑایا، بعض نے اس کو دیوانہ ٹھہرایا۔ پیرس سے ایک گمنام کاری نے ایک پارسل بھیجا جس میں والٹیر کے چہرے کا مجسمہ تھا اور مختصر تحریر بھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ جناب والٹیر کی روح جناب فریڈرک نیشے کو آداب کہتی ہے۔ چند ایک نے مصنف کا حوصلہ بڑھایا، ان میں جیک برٹ ہارٹ بھی تھا۔ اس نے لکھا کہ محترم، آپ کی یہ کتاب ذہن کی آزادی کا حلقہ وسیع کرتی ہے۔ انسانیت بے حد انسانیت شائع ہو گئی، مگر یہ کتاب بھی دوسری کتابوں کی طرح مقبول نہ ہو سکی۔ مصنف نے دیگر مصنفین کی طرح اس کتاب سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس فلسفی کو ایک بار پھر نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دنوں فریڈرک نیشے کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ نابینا ہونے کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو پڑھنے اور لکھنے سے سختی سے منع کر دیا، لیکن یہ فلسفی اس چیز سے باز نہیں آنے والا تھا، کیونکہ فریڈرک نیشے نے لکھنے اور پڑھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے یہ دکھ، یہ تکلیف زندگی بھر اٹھانی ہے،